مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تمام حاضرین کے محرومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ، خاص طور سے محروم سید آفتاب حسین نقوی، سید فرخ آفتاب نقوی، صالحہ خاتون، معراج مریم، رفعت زہرا، معصوم حیدر، شاہینہ عابدی اور محمد حیدر رضوی، ان تمام کے لیے، محمود حیدر رضوی، ان تمام کے لیے، اور تمام جب کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ تعریفیں خدائے ختیجۃ الکبریٰ کے لیے سزاوار ہیں، اور ہدیہ درود و سلام خانوادہ ختیجہ کبریٰ کے لیے سزاوار ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بأم الزہرا ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرها مع ولیها الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ پرسہ و تعزیت اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں، السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزا فی ختیجتک الکبریٰ۔ پرسہ و تعزیت جناب سیدہ کونین کی بارگاہ مقدس میں، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء، احسن اللہ لک العزا فی امک ختیجۃ الکبریٰ۔ پرسہ و تعزیت امیر المومنین
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں السلام علیک یا امیر المومنین احسن اللہ لک العزا فی ربیبتک ختیجۃ الکبریٰ۔ عرصہ و تعزیت جنت کے جوانوں کے سردار دونوں امامین ہمامین کی خدمت مقدس میں السلام علیکما یا سبطا یا رسول اللہ احسن اللہ لکم العزا فی جدتکما ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزائے ختیجۃ الکبریٰ پر دو عنوانات کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ ایک عنوان تفسیر قرآن کے اعتبار سے اور دوسرا عنوان آج دو مادران معصومین کے اعتبار سے۔ یقیناً ماہ مبارکہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر سلسلہ تفسیر قرآن 9 ماہ مبارکہ رمضان تک پہنچا، تو جتنے بھی صاحبان ایمان نے دام درہم سخن اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کے لیے حق رب کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور ساتھ ساتھ انتظامیہ آل ابا ٹرسٹ کے ذمہ داران اس یقین کے ساتھ کہ یہ سلسلہ شروع تو ہوا ہے، انشاءاللہ آگے مزید بڑھے گا۔ اب اپنے اپنے طور پہ آپ منا سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال اگر زندگی رہی اور توفیق حاصل رہی تو جو بھی خطیب رہے، سوچتا ہوں کہ یہ عشرہ پورا عشرہ محسنین اسلام کے نام سے منایا جائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو، ختیجہ طاہرہ کا تذکرہ بھی ہو، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا تذکرہ بھی ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے عشرہ شروع آل ابا میں ہو، آواز محلہ تک پہنچے، خدا کرے آنے والے آل ابا تک پہنچیں اور ثواب و اجر جو ہے جنت البقیع تک پہنچے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ان تمام تر دعاؤں کے ساتھ کہ جتنے بھی یاد رکھیے اللہ کے رسول جناب ختیجہ طاہرہ سے شدید محبت کیا کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت اور اوقات نہیں کہ ہم شہزادی کا نام لیں، ہمارے لیے تو مادر ہیں، ہر مومن کے لیے اس کی ماں کی طرح، ہر مومنہ کے لیے اس کی ماں کی طرح سے۔ اور جب کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اپنی ماں سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کر دے۔ تو بہترین نسبت جناب ختیجہ طاہرہ کی، اور چونکہ بعض تقویم میں ایک نام اس سال شامل کیا گیا وفات جناب فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے، تو پہلے چند جملے آپ کی خدمت میں اس خاتون مقدس کے بارے میں بیان کر دیے جائیں۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ ماہ مبارکہ رمضان میں تقویم کوئی ایسی مضبوط نہیں ہے کہ جو جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کو 7 رمضان سے مخصوص کرے۔ آپ اگر سرچ کیجئے، تلاش کیجئے تو آپ کو صرف ایک تاریخ ملے گی، وہ تاریخ 23 صفر۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی کہ ہمارے یہاں مشہور کچھ اور ہوتی ہیں، ہوتی کچھ اور ہیں۔ تو 23 صفر ہے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات۔ آپ کے سن وفات میں اختلاف ہے، جیسے کہ آپ کے خود مدت حیات ظاہر میں اختلاف ہے۔ ہجرت کا 5واں برس تھا یا 6واں یا 7واں، اختلاف ہے۔ یہ سمجھیے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال
ہجرت سے 3 سال پہلے، اور مادر امیر المومنین کا انتقال ہجرت کے 5 یا 6 یا 7 برس کے بعد، تو میکسیمم 10 سال کا فرق بن جائے گا ان 2 شخصیات کے بارے میں۔ ان 2 شخصیات کی اہمیت کیا ہے؟ قسم بخدا اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے حضرت فاطمہ کو، جو اسد کی بیٹی ہیں اور عاتقہ کے لخت جگر ہیں، آپ کی ماں کا نام تھا عاتقہ، اختلاف تاریخ ہو سکتا ہے، البتہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں، انا ابن العواتق، میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ ان میں سے ایک عاتقہ ہیں جناب فاطمہ کی ماں، جناب اسد کی شریک حیات۔ تو اسد کی بیٹی فاطمہ، کیا کمال خدا نے عطا کیا! قسم بخدا فرش ولا پر آنے والے، فرش عزا سے منسوب رہنے والے ذوالجناح کا نام تو یاد کر رہے ہیں، علی کی ماں کو یاد کون کرے گا؟ اب سوچئے کہ کہاں لا کے ہم اپنے علم کو روک کے بیٹھے ہوئے۔ کون ہے فاطمہ؟ کیا آپ کا کمال تھا؟ کیا آپ کا اخلاص تھا؟ اللہ اکبر! قسم بخدا مولائے متقیان، اگر مولود کعبہ ہیں تو کون ہے وہ وجود مقدس جس کے لیے کعبے کے دیوار میں در بنا؟ اللہم صلی اللہ علیہ جناب فاطمہ بنت اسد کی شخصیت تقریباً آپ کی مدت حیات ظاہر 58 برس بیان کی گئی۔ تو 58 برس کی شخصیت، اور کیا جناب ابو طالب علیہ السلام سے آپ کا نکاح، اور کیا خدا نے آپ کو 4 بیٹے دیے، 3 بیٹیاں دیں میکسیمم روایت، اور کم سے کم 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ ایک بیٹی کا نام ام ہانی جناب فاختہ، ایک بیٹی کا نام جمانہ، 2 بیٹیاں اور 4 بیٹے، اور کیا عظیم الشان بیٹے کہ ایک اگر حیدر تو ایک جعفر، ایک عقیل تو ایک طالب۔ تو طالب کی ماں بھی یہ، عقیل کی پہچان بھی یہ، کرار کی شان بھی یہ، اور جعفر کا انعام بھی یہ۔ کیا خدا نے عطا کیا! جب 4 بیٹوں کی ماں ہو، یہ دونوں اس لیے بیان خاص، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا اتفاق بنے گا، البتہ اناؤنسمنٹ ہو گیا تو میں اس لیے خاص طور سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ اتفاق ایسا بن گیا کہ عجیب بات ہے، جتنے برس کے نبی تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں آنے سے پہلے اتنے برس کے علی تھے ختیجۃ الکبریٰ کے گھر میں آنے سے پہلے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ 6 برس کے تھے نبی جب فاطمہ بنت اسد نے انہیں پالا، اور 6 برس کے تھے علی جب ختیجۃ الکبریٰ نے انہیں پالا۔ یہ ان کی ربیبہ ہیں، وہ ان کی ربیبہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا شخصیات! اللہ اکبر! تصور تو کیجئے کہ اللہ کے رسول اپنے دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا کے انتخاب میں، بہت مشہور روایت آپ سب کو زبانیں یاد ہے، آپ نے اپنے چچا کا انتخاب خود کیا، ایک روایت، یا جناب عبد المطلب نے کیا، ایک اور روایت۔ اب عبد المطلب منتخب کریں تب بھی ابو طالب ہیں، اور اگر خود مصطفیٰ منتخب کریں تب بھی ابو طالب ہیں، تو بات تو دونوں کا نتیجہ ہی ابو طالب ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں سرکار کی آمد ہے،
اور سرکار نے اس گھر میں زمانہ کیسے گزارا؟ چلیے جناب ابو طالب تو چچا ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ کے سگے بھائی ہیں، تو عبداللہ کے بھائی ہونے کی بنیاد پر اتنی محبت ہو گئی ہو۔ فاطمہ بنت اسد صرف چچی ہیں، کوئی اور رشتہ اگر ہے تو تھوڑا فاصلے پر ہے خاندان ایک ہی۔ اسد کون؟ جناب ہاشم کے بیٹے، جن کی اولاد جناب فاطمہ ہے، تو ہیں تو ایک ہی خاندان کے، لیکن جتنی قربت جناب ابو طالب سے سلام ہو، ابو طالب تو کام نہیں کرتے ہوں گے یہ والے جو کام فاطمہ بنت اسد کرتی ہوں۔ ہمیشہ بال سنوارتی تھی پیغمبر کے، منہ مبارک کو رکھ رکھ کے چومنے والوں، جو سنوارتی تھی اسے بھول گئے؟ غیر مسلم مورخین لکھتے ہیں کہ مکے کی گلیوں میں ایسا تو ہو جاتا تھا کہ ابو طالب کی اپنی اولاد بغیر منہ دھلے ہوئے، بغیر بال سنورے ہوئے ویسے ہی باہر نکل آئی ہو۔ کبھی ایسا کبھی نہ ہوا کہ در عبداللہ، یتیم عبداللہ، گوہر ختم یہ مرتبہ گھر سے باہر آئے ہوں بال سنورے ہوئے نہ ہو۔ میں سوچتا ہوں جس کی زلفوں کی قسم خدا کھاتا ہو اسے سنوارتی علی کی ماں تھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ اور ہم خیال کریں کہ جب 4 بیٹے اپنے موجود ہیں تو ان 4 بیٹوں کی موجودگی میں، اب ایک ساتھ تو نہیں ہیں، الگ الگ زمانے 10 سال کا فرق ہر بیٹے کے درمیان، ان بیٹوں کی موجودگی میں بیٹوں کی ماں ام البنین فاطمہ بنت اسد کون؟ اپنے زمانے کی ام البنین، 4 بیٹوں کی ماں ہے، اور قسم بخدا چاروں کے چاروں قربان محمد، جیسے عباس کی ماں ام البنین چاروں قربان حسین، تو اگر وہ باب الحوائج ہو سکتی ہیں تو کیا علی کی ماں باب الحوائج نہیں ہوں گے؟ کبھی کسی نے آج تک مانگا صلوات پڑھے محمد و آل محمد؟ آپ سے پوچھتا ہوں، توسل کیا؟ کبھی توسل کیا علی کی ماں سے؟ اللہ اکبر، معرفت ہی نہیں ہے مجھے اور آپ کو۔ 3 خاص شخصیات، تینوں فاطمہ، اور ان تینوں کی بارگاہ میں توسل کا خاص طریقہ، ایک فاطمہ بنت اسد، ایک فاطمہ بنت محمد، اور ایک فاطمہ ام البنین، اور چوتھی فاطمہ فاطمہ معصومہ قوم کا 4 فاطمہ جمع کر لو تو ان 4 کی خدمت میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ پیش کرو، درود کی تسبیح پڑھ کر ہدیہ پیش کرو، پھر ان 4 بیویوں کو، 4 فاطمہوں کو وسیلہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ تو فاطمہ بنت اسد کا مقام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ماں ہونے کی حیثیت میں اپنے مقام پہ پہچان لیا۔ بس اتنی بات یاد ہے کہ کعبے کے پاس کیسے آئی تھی، اتنی بات یاد ہے کہ کعبے کے پاس آ کر اپنے عقائد کو بیان کیا تھا، اتنی بات یاد ہے کہ کعبے کے پاس آ کر جب آپ نے دعا مانگی تو کعبے کی دیوار میں در بن گیا تھا۔ یہ کمال اب نہ در کا ہے نہ دیوار کا ہے، کمال تو اس کا ہے جو آگے بڑھی ہے۔ اس لیے کہ دیوار پھٹنا تو آسان نہیں ہے، ہم دیوار پھٹنے کو تخریب کاری کہتے ہیں۔ پتہ چلا اگر ولا سے ہٹ کر دیوار پھٹے تخریب ہے، اور اگر ولا میں دیوار پھٹے تو تقریب ہے۔ کچھ تو فرق ہے تخریب میں اور تقریب میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرب کا مسئلہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب بات یہاں تک پہنچی
اور خاص طور سے مرحوم ہو گئے دانشمند معظم، وہ پڑھتے تھے اپنے طور پر، عظیم خطیب تھے اردو زبان کے، کہ ایسے دروازہ بنا جیسے لفٹ کے در کھلتے. یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں سمجھا آج تک. لفٹ کے در تو جب کھلتے ہیں جب کہ پہلے سے بنائے گئے ہوں، اور لفٹ کے در کھلنے سے کسی کے ڈر اور خوف کا امتحان نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں دیوار پھٹی تھی، دنیا ڈری تھی، علی کی ماں بڑھی تھی. یہاں جب ہوگا تو دیوار پھٹی ہے. اچھا دیوار پھٹنا سمجھ میں آ گیا. کون گیا اندر؟ فاطمہ بنت اسد. کون؟ عابدہ، زاہدہ، تقیہ، نقیہ. کون؟ حضرت ابو طالب کی شریک حیات. اور اتنی بات کافی ہے. تو جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، تو کل ایمان کے باپ کے پیچھے کل ایمان کی ماں کا ہاتھ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ معصوم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کا جناب ابو طالب کے نکاح میں رہنا باقی ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے کہ اسلام یہ پیغام لا چکا تھا کہ جو اگر کوئی خاتون کسی کافر کے نکاح میں ہو تو اب اسلام نے اس نکاح کو کر دیا کینسل، الگ ہو جائے. تو پیغمبر نے سب کو الگ کر دیا. کوئی مومنہ اگر کسی کافر کے نکاح میں تھی تو سب کو الگ کیا، اپنی چچی کو الگ نہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اور ہیں، یہ کل ایمان کے باپ ہیں. تو جس کا وجود کل ایمان کے باپ کے ایمان کو ثابت کرے اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. اللہ اکبر. آسان نہیں ہے، بہت مشکل منزل. اور اس اعتبار سے دو جملے آپ کی خدمت میں کہ مولا ہر سال 4 افراد کی حج نیابت کرواتے تھے، خود اپنے پاس سے بھیجتے تھے، پھر اپنے فرزندوں کو وصیت فرمائی 4 افراد کے لیے، 2 رسول خدا کے والدین اور 2 اپنے والدین. ہر سال میں سمجھتا ہوں آج بھی کوئی اور حج پر پہنچے کہ نہ پہنچے مگر امام زمانہ کی طرف سے 4 لوگ آتے ہوں گے. 2 رسول خدا کے والدین کی نیابت کرتے ہوں گے، 2 مولا کائنات کے والدین کی نیابت کرتے ہوں گے. آج تک مولا اپنے والدین کو، ہم اور آپ بھولے وہ اور بات ہے، مولا اپنے والدین کو. اور اسی اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کسی شخص نے سوال کیا مولا سے، مولا میرا پیسہ کسی کے پاس رہ گیا، دینے کو تیار نہیں ہے. ارشاد فرمایا جاؤ جا کر خانہ خدا کا طواف کرو نیابت عبد المطلب میں، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر طواف کرو نیابت عبداللہ میں، 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو 2، پھر طواف کرو نیابت جناب آمنہ میں، 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو 3، پھر طواف کرو جناب ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں، 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو 4، پھر طواف کرو فاطمہ بنت اسد کی نیابت اور 2 رکعت طواف کی نماز پڑھو. آپ فرماتے ہیں یہ 5 طواف اور 5 طواف کی نماز طواف یہ جا کے پڑھو، تمہارا پیسہ تمہیں مل جائے گا. یہ کہتا ہے میں نے یہ 5 طواف کیے، اور جتنے سامعین بیٹھے ہوئے خدا نصیب کرے کھلے مکۃ المکرمہ، اتنا آہستہ آمین کہیں گے تو بہت دیر میں کھلے گا. اس لیے کہ جتنا تڑپ ہونی چاہیے اس ماہ مبارک میں، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا فی کل. سعودی گورنمنٹ حج کھولے کہ نہ کھولے مگر اس
ماہ مبارک میں امام صادق علیہ السلام نے حج کے در کھولے ہوئے. تو دعائے حج ماہ مبارک کی دعاؤں میں شامل ہے، اور 30 دن کے روزے ٹریننگ ہے حج کے حوالے سے، محرمات کی پابندی. خیر، اس نے یہ 5 طواف کیے اور ان کی نمازیں پڑھی. کہتا ہے ابھی میں صفا تک پہنچا تھا. اس زمانے میں صفا باہر ہوتا تھا، صفا مروہ کے بیچ میں مارکیٹ ہوتی تھی باقاعدہ. ابھی صفا تک پہنچا تھا کہ میرا مقروض پیسے لیے کھڑا تھا، مجھے آواز دے رہا تھا کہ بھائی میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں. گویا اپنے گھر پہنچا نہیں، پیسے پہلے پہنچ گئے. تو جن 5 کی برکت سے ڈوبا ہوا پیسہ مل جائے، ان 5 کی برکت سے اگر نجات مل جائے تو تعجب کیسا. یاد تو کریں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چونکہ 2 شخصیات کو کور کرنا اس لیے بے ترتیب بات کر رہا ہوں. کل آپ کی مدت حیات ظاہر میں نے بیان کی تقریباً 58 برس. اختلاف قول ہو سکتا. ہجرت کے تقریباً 7ویں برس میں آپ کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ. کوئی اگر آپ سے پوچھے، عجیب اتفاق ہے، جنت البقیع میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اصلاً وہ قبر جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے. مجھے لگتا کچھ ایسے ہے جیسے معصومہ قم کے لیے رحمتیں اور برکتیں اتار دی گئیں جناب سیدہ کے نام کی، ایسے بقیع میں راستہ بنا دیا گیا فاطمہ بنت اسد کی زیارت بعنوان فاطمہ زہرا. جو لوگ بقیع گئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ بقیع کی بالکل آخر میں نقشے کے اعتبار سے ایک باؤنڈری وال ہے چوکور سے، اس میں 2 قبروں کا احتمال. ایک راوی ثقہ اہل بیت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ان کے ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد. اب اہل سنت کی روایتوں کے لحاظ سے وہ جو قبر سیدہ 4 اماموں کے ساتھ جو ہے وہ قبر فاطمہ بنت محمد علماء اہل سنت کے اعتبار سے، اور فاطمہ بنت اسد وہاں آخر میں. تو اہل سنت کے اعتبار سے 2 قبریں موجود ہیں. علماء تشیع کے لحاظ سے ایک ہی قبر ہے، اور وہ ہے فاطمہ بنت اسد کی قبر. شاید آپ کے ذہن میں سوال پہ سوال نکل رہے ہوں تو میں خلاصہ کر دیتا ہوں. جناب سیدہ معصومہ کونین کی قبر پردے میں ہے، راز میں ہے. پہلی بات تو واضح، راز کا مطلب سامنے نہیں ہے. روایت نمبر 2، مولا کائنات نے 40 قبریں بنائی تھیں قبر فاطمہ کی اصل حقیقت کو پوشیدہ کرنے کی. بات واضح ہو رہی. اس کے بعد البتہ میر انیس اور مرزا دبیر کی مرثیوں میں آپ کو ملے گا 100 جگہ نشان لحد کا بنائیو، وصیت جناب سیدہ کی اپنی کہ 100 جگہ. اب یہ 100 جگہ آیا 100 کی فیگر ہے یا کثرت مراد ہے؟ تو امام نے اتنی قبریں بنائی تھیں کہ کسی قبر کے بارے میں یہ کہنا کہ قبر سیدہ ہے ممکن نہیں. 3 احتمالات، ایک روضۃ من ریاض الجنہ قبر سیدہ، اور ایک خود آپ کا اپنا حجرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تیسرا بقیع. تو تفصیل کو چھوڑتے ہوئے قبر سیدہ کہاں پر ہے؟ صرف علم خدا میں ہے. اور جب امام آئیں گے یا جب امام چاہیں گے تب اپنی جدہ ماجدہ کی قبر کو بیان کریں گے. لیکن جو قبر سامنے ہے بقیع کے اندر
وہ قبر فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ اتنی دقت کرنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر خدمت ہوں۔ اتنی دقت کرنے کے بعد اب آئیے کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ بنت اسد کے احترام کو کیسے بیان کیا۔ پھر آتے ہیں بی بی خدیجہ طاہرہ کے موضوع پر، کیسے بیان کیا کہ جب مولائے متقیان اپنی ماں کے انتقال کے موقع پر اور روتے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما یبکی کا یا علی، کس بات نے آپ کو رلا دیا اے علی؟ آپ فرماتے ماتا امی یا رسول اللہ، میری ماں مر گئی۔ بل ماتا امی بعد امی، یا علی آپ کی ماں نہیں مر گئی ہے، مجھ محمد کی ماں مر گئی ہے، جو میری ماں کے بعد ماں تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جناب فاطمہ بنت اسد کے فضائل پڑھنا شروع کیا۔ فرماتے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ مجھے پیٹ بھر کے کھلاتی تھی، خود بھوکی رہ جاتی تھی۔ عجیب جملہ ہے یہ، تو اللہ کے حبیب کا جملہ ہے۔ مورخ لکھتا ہے کہ ابو طالب کے اپنے بچوں کو کھانا بعد میں ملتا تھا، پہلے کھانا مصطفیٰ کو ملتا تھا۔ پہلے پیغمبر پیالے سے منہ لگاتے تھے۔ کیا کرم ہے، اللہ اکبر، کہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو محمد کا جھوٹا پلا کے سچا بنا دیا۔ اب تم جس کو چاہو صدیق کہو نہ کہو، جسے محمد کا لعاب ملے اسے ہی تو کہیں گے صدیق اکبر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں اللہ کے حبیب کے الفاظ کیا تھے کہ آپ خود بھوکی رہتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی۔ آپ اپنے لباس پہ توجہ نہیں کرتی تھی، مجھے بہتر لباس پہناتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ خود دھوپ برداشت کرتی تھی، مجھے سائبان عطا کرتی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کو اللہ کے رسول نے یاد کیا، پھر اپنا امامہ اتارا اور اپنا امامہ اتار کے اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کو دیا، اپنی عبا یا پیرہن دیا کفن کے طور پہ بنانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے عجیب و غریب سی بات محسوس ہو آپ کو، امامہ بطور کفن جی، پیرہن بطور کفن مولائے کائنات کو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب جنازہ تیار کیجئے تو بلائیے۔ جب تیار کیا جنازہ مولا نے تو پھر اللہ کے رسول جنازے میں ایسے شریک ہوئے جیسے بیٹا ماں کی میت پہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ جب قبر کے پاس پہنچے جنت البقیع میں تو آپ قبر کے اندر اتر گئے اور فاطمہ بنت اسد کو لٹانے سے پہلے خود لیٹے۔ اس سے پہلے جب جنازے کا وقت آیا تو آپ نے 40 تکبیریں پڑھیں۔ فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 40 تکبیریں۔ بعد میں سوال کیا صحابی رسول نے، غالباً ابو ذر کا نام لیا جاتا ہے، کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا ایک الگ انداز سے آج نماز پڑھائی ہے؟ فرمایا میں کیا کروں،
میں نے دیکھا کہ 40 صفیں ملائکہ کی جنازے میں کھڑی ہیں. میری ہر تکبیر ملائکہ کی ایک صف کے لیے تھی. تو سب سے بڑی نماز جنازہ 14 معصومین کے 13 معصومین کے علاوہ جس شخصیت کے لیے پڑھائی گئی وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی ذات تھی. اس کے بعد جب آپ نے قبرستان پہنچ کے یہ کام کیا، آپ قبر میں اتر گئے، لیٹے رہے، اس کے بعد باہر نکل آئے، پھر اپنی ماں کو قبر میں اتارا اور اتارنے کے بعد اپنا چہرہ سینے تک قبر میں داخل کیا اوپر بیٹھ کر، اور پھر ماں کو بتایا کہ آپ نے جواب کیا دینے ہیں. تو تلقین کی پہلی شکل بتوسل مادر امیر المومنین ملی ہے، اللہ کے رسول. اور کیا کمال ہے واقعہ کہ جناب فاطمہ بنت اسد سے سرکار فرماتے تھے بتا دیجئے رب کے بارے میں، بتا دیجئے نبی کے بارے میں. نبی کون؟ آپ کا بھتیجا. امام کون؟ آپ کا بیٹا. ایسی تلقین کس کو نصیب ہوگی جس سے خوش نصیبی کا وہ مقام حاصل ہوا کہ جنت البقیع جنت بنی ہی فاطمہ بنت اسد کے بعد ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو چند باتیں تھیں خالی جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں. ویسے 23 صفحے میں نے بیان کر دیا، مگر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کل فاطمہ بنت اسد کی زیارت جنت البقیع کی زیارات والی بک میں آپ کو مل جائے گی. اور اب تو گوگل سرچ انجن پہ آپ جائیے اور لکھیے زیارت جناب فاطمہ بنت اسد تو نکال دے گا وہ. پڑھ لیجیے پورے فضائل اس کے اندر. اس کے بعد ایک شخصیت جن کے خاص شب وفات ہے اور جن کے لیے میں نے سرنامے کلام میں آیت پڑھی تھی. کیا کمال شخصیت. اللہ اکبر. اللہ کے رسول جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر میں، اور جناب خدیجہ طاہرہ بلا شریک قلب محمد کی مالک بنی، بلا شریک اور بلا فصل شریک حیات قرار پائے. 25 سال تک خدیجہ طاہرہ ختمیہ مرتبت کے گھر میں رہیں، 25 سال تک. اور جب تک خدیجہ حیات رہیں ختمیہ مرتبت نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں منعقد کیا، یہ بتانے کے لیے کہ باقی ساری خواتین اور ہیں، خدیجہ اور ہیں. خدیجہ اکیلی کافی ہیں. جیسے گواہی رسالت کے لیے خدا کے بعد علی کافی تھے، ایسے میرے گھر کے لیے بچوں کے لیے خدیجہ کافی ہے. اس کے بعد باقی تمام ازواج پیغمبر کی اپنے مقام پر محترم ہوں، لیکن باقی ازواج میں اور خدیجہ میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی ازواج اپنے باپ کے گھر سے محمد کے گھر آئیں، اور محمد خود چل کر اپنے باپ کے گھر سے خدیجہ کے گھر گئے. تو اگر میں ان کو خلیل کہوں کہ جو وہاں سے چل کے محمد تک ہیں، تو خدیجہ کو حبیبہ کہوں گا کہ پیغمبر خود چل کر گئے اسی گھر میں جس کا نام قبۃ الوحی ہو گیا، اسی گھر میں اس کا نام تھا بیت خدیجہ طاہرہ، اسی گھر میں اس کا نام بنا مولد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خانہ کعبہ کے بعد.
خانہ کعبہ کے بعد افضل ترین مقام روئے زمین پر مولد فاطمہ زہرا. اگر کعبے کو کعبہ کہیں مولود کعبہ کی بنیاد پر تو بیت ختیجہ کو کیوں نہ دوسرا کعبہ کہیں مولد فاطمہ کی بنیاد پر کہ مرج البحرین یلتقیان. اگر ایک کعبے میں آیا ہو تو کف بننے کے لیے کچھ تو چاہیے کہ بیت ختیجہ طاہرہ کو قبۃ الوحی کہا جائے. اللہ اکبر. جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کیا شخصیت ہے, اور خاص طور سے سب سے پہلے نماز جماعت جب قائم ہوئی, تاریخوں کے ہیر پھیر بڑے مسائل پیدا کر دیتے. پہلی نماز یا حکم نماز کب آیا؟ جی حکم نماز آیا ہجرت کے بعد. غلط. اگر حکم نماز ہجرت کے بعد آیا تو بعثت کے پہلے برس میں پیغمبر کعبے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کیا جملہ تھا؟ ہے کون شخص؟ شخص ایک قبیلہ کندہ کا رہنے والا, نام تھا اس کا عفیف الکندی. کہتا ہے میں مسجد حرام میں پہنچا, مکے گیا کسی کام سے, تاجر تھا, اور جب مسجد حرام میں پہنچا تو عباس ابن عبد المطلب اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہتا ہے میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. عفیف کہتا ہے ابھی ہم بیٹھے تھے کہ اچانک مسجد حرام میں ایک جوان داخل ہوا. بہت غور کیجئے گا, ایک جوان داخل ہوا. اس جوان نے داخل ہو کر کعبے کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور آسمان کو دیکھا, اور آسمان کو دیکھ کر اس نے کہا اللہ اکبر, نماز شروع کر دی. اس کے بعد ایک نوجوان آیا, وہ جوان یا نوجوان, اور اس نوجوان نے آ کر اس جوان کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر. وہ کھڑا ہو گیا. اس نوجوان کے پیچھے ایک عورت آئی اور آ کر اس نوجوان کے پیچھے کھڑی ہوئی, کہا اللہ اکبر. کہہ رہا میں دیکھ رہا کچھ پڑھتے رہے. اس کے بعد یہ آگے جوان جھکا اس حد تک کہ کمر مڑ جائے. اسے رکو نہیں معلوم تھا کہ کیا اس کو بولنا چاہیے. پیچھے نوجوان جھکا, خاتون جھکی, پھر تینوں کھڑے ہوئے, پھر سجدے میں چلے گئے. تو عباس ابن عبد المطلب سے میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, کون لوگ ہیں یہ؟ تم نہیں جانتی جوان کون؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا جوان. کہا جوان میرا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا ہے محمد. اس کا کہنا یہ کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا ہے, اور یہ اولین و آخرین کے لیے نجات کا پیغام لے کر آیا. اس کا کہنا ہے. کہا جانتے ہو نوجوان کون ہے؟ کہا نہیں. کہا میرا دوسرا بھتیجا ہے. کون؟ کہا ابو طالب کا بیٹا علی. کہا یہ کون پیچھے خاتون؟ جانتے ہو کون ہے؟ کہا نہیں. عباس کہتے ہیں یہ میرے بھتیجے کی شریک حیات ختیجہ بنت خویلد ہے. اس وقت روئے زمین پر ان تین کے علاوہ کوئی بھی اس عمل میں شریک نہیں ہے. پہلی نماز جماعت مکہ المکرمہ مسجد حرام, ہجرت کی بات نہیں ہو رہی, یہ بعثت کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے عفیف کندی اتنا حسین منظر تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کاش میں ان تین کا چوتھا ہو جاتا. اللہ اکبر. بعد میں روایتیں بنا لی گئیں کہ یہ ختیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد نماز کا حکم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی لیے سرنامے کلام میں نے آیت پڑھی تھی وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ختیجہ طاہرہ نے رکوع کیا رکوع کرنے والوں کے ساتھ پہلی نماز جماعت میں. اور روایت کے الفاظ کے اعتبار سے مولا کائنات اول الرجال ہیں.
اور جناب ختیجہ اول نساء ہیں مومنات میں سے. آپ فرماتے ہیں فضلت خدیجۃ علی نساء هذه الامہ کما فضلت مریم. جیسے مریم کو فضیلت تھی ایسے خدیجہ طاہرہ کو فضیلت تمام امت کی عورتوں کے اوپر. اور بڑا مسئلہ رہتا تھا، پیغمبر بہت یاد کرتے تھے اپنی شریک حیات کو ان کے انتقال کے بعد. ہم تو خالی ایک دن ماہ رمضان میں نکالتے مشکل سے اور اس دن یاد کر لیتے. چلیے آپ کی خدمت میں ایک اور عمل بیان کر دوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دو شخصیات، ایک اول مادر معصوم، ایک آخر مادر معصوم، یعنی خدیجہ طاہرہ سے لے کر اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا تک. مشکل ترین پریشانی اور امر، بہت مشکل کوئی واقع ہو جائے، یاد رکھیے فاطمہ بنت اسد مادر محمد ہیں، خدیجہ مادر امت ہیں، تو ہماری اتنی مجال تو نہیں کہ مادر محمد سے کہیں، اتنی مجال تو ہے کہ مادر امت سے کہیں، ہماری ماں ہیں. کیا کہنا ہے؟ کیا مشکلات پریشانیاں اگر ہوں، بہت مشکل کوئی امر ہو تو کچھ مت کیجئے، وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائیے اور 400 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجیے، کسی سے درمیان میں بات کیے بغیر. عمل ہے، گنتی نہیں ہے. لوگ عمل کو کرتے ہیں گنتی کے اعتبار سے، نہیں، گنتی نہیں ہے، عمل ہے. تو ہر ایک آیت کو مکمل پڑھیے گا. 400 مرتبہ سورہ انا انزلنا، 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد ثواب ہدیہ کیجیے جناب مادر فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، اور 200 مرتبہ جناب مادر امام زمان کی بارگاہ میں. انتہائی مجرب ترین عمل ہر ایک مسئلے کے لیے. لوگ کہتے ہیں اگر بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا ہو، نہ مل رہا ہو، تو خدیجہ طاہرہ کو ان کے داماد کا واسطہ دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہترین داماد. خدیجہ طاہرہ کے داماد کون؟ امیر المومنین. تو روئے زمین پر کسی کی بیٹی کو ایسا بر نہیں ملا جیسا بر خدا نے خدیجہ کی بیٹی کو دیا ہے. تو اگر اچھا داماد مانگنا ہو تو خدیجہ طاہرہ کے داماد کا واسطہ دے کے مانگیے، اور اگر رزق کا مسئلہ ہو تو خدیجہ طاہرہ خود وسیلہ رزق ہے. بہترین وسیلہ رزق جناب خدیجہ طاہرہ کی ذات مقدس. کسی خاتون نے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول کے سامنے کہ آپ خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو بوڑھی ہو گئی تھی، ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے. میں نقل کفر کر رہا ہوں، اس کو یاد کرتے، جبکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہت بہتر جوان ان کے خیال میں ان سے بہتر دے دی. اللہ کے رسول حالت جلال میں فرماتے ہیں واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا من خدیجہ، قسم اللہ کی کہ مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کچھ بھی نہیں دیا. ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نعم البدل. تو خاتون کہنا چاہتی تھیں کہ ہم خدیجہ کا نعم البدل ہے، اور سرکار نے تا قیام قیامت تک کے لیے ہر اس خاتون امہات المومنین کا یہ تصور ختم کر دیا.
قسم خدا کھا کر، قسم بخدا خدا نے مجھے ختیجہ سے بہتر کوئی نعم البدل نہیں دیا، کچھ بھی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَهِيَ صَدَّقَتْ، اس نے میری تصدیق کی، ہینا کذبن الناس، جبکہ لوگ مجھے جھوٹا بول رہے تھے۔ سوچتا ہوں تو پیغمبر کی شرافت ہے کہ لوگ کہہ دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ سیدھا سیدھا کیس بنتا ہے پورا۔ اگر پیغمبر کسی کی تعریف کر رہے ہیں کسی کے مقابلے پر تو بات ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اس نے اپنے سارے مال کو میرے لیے قربان کر دیا، جبکہ لوگ اپنا مال مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اس نے تصدیق کی، اس نے مدد کی، اس نے مال پہ انفاق کیا، اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ 70,000 اونٹ تھے جناب ختیجہ طاہرہ۔ قبلہ آج کے دور میں اتنی بڑی فیگر، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ آ رہی ہو گئی، تو چلیے 7,000 بول لیجئے۔ 7,000 اونٹ اگر گلبرگ بلاک 13 میں آ جائیں تو گلیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ کہاں پارک ہوتے ہوں گے؟ مسلسل ٹریڈ ہوتی تھی مکے اور شام کے درمیان، مکے اور یمن کے درمیان۔ اتنی بڑی دولت، 4 منزلہ مکان اس زمانے میں 400 کنیز اور غلام، اور اس کے باوجود کنیز محمد۔ بس آخری بات تمام کر رہا ہوں مجلس کو۔ جو لوگ حج پر گئے انہیں معلوم ہے کہ جبل ہرا، غار ہرا پر چڑھنا کتنا مشکل کام ہے۔ ختیجہ طاہرہ 6 مہینے تک صبح اور شام 2 ٹائموں پر جاتی تھی، اور اپنے ہاتھ سے روٹی بنا کر اللہ کے حبیب کے لیے لے کر جاتی تھی۔ جملہ میرا کہنا بڑا آسان، آپ کا یہاں بیٹھ کے سننا بڑا آسان، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سن کے چلے جائیے گا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یاد کیجیے گا کہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسے روٹی کھلانے والا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ اتنی اونچائی پر سحر کے وقت میں سحری کے لیے، افطار کے وقت میں افطاری کے لیے، خالی روزے کی حالت میں ختیجہ پہاڑ پہ چڑھتی تھی۔ وہ مخملوں پہ چلنے والی خاتون مقدس رسول کی محبت میں پہاڑ پہ چڑھی تھی۔ اس کے بعد دنیا کہتی ہے کہ وہ تو بوڑھی ہو گئی تھی، وہ تو 3 مرتبہ کی بیوہ ہو گئی تھی، تو رسول سے اتنی بڑی تھی۔ کیا کیا افسانے گڑے گئے ختیجہ طاہرہ کی عظمت کو پامال کرنے کے لیے۔ تم کچھ بھی افسانے گڑ لو، ختیجہ کی عظمت پر کل بھی سلام تھا اور آج بھی سلام۔ جب اللہ کے رسول نے ختیجہ طاہرہ سے فرمایا تھا کہ آپ نے اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا، آپ کو میرے گھر آ کے کیا ملا، یا میرے پاس نکاح میں آ کے کیا ملا؟ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے رسول، میں نے ساری دولت آپ کے ناخن پا پر قربان کر دی، مجھے آپ مل گئے، مجھے آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ کہیں ایسی خواتین ملیں جو آپ سے کہتی تھیں کہ ماہانہ جیب خرچ میں اضافہ کیجیے۔ ایک طرف فاطمہ زہرا کی ماں سب کچھ قربان کر کہتی تھی کہ آپ مل گئے۔ اللہ اکبر۔ شیب ابی طالب میں سوکھی روٹی کھائی ختیجہ نے، جب روٹی بھی ختم ہو گئی تو پتے، درخت کی چھال پانی میں ابال کر کھاتی تھی۔
مدت رضاعت جناب فاطمہ زہرا شیب ابی طالب کے محاصرے میں تمام ہوا ہے۔ 3 سال کا زمانہ، سیدہ کا بچپن تو شیب ابی طالب کے محاصرے میں گزر گیا۔ کہتے ہیں ایسے ہی کسی درخت کی چھال پانی میں ابال کے پینے سے آپ کی طبیعت مزمحل رہنے لگی۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ تو ختم ہو گیا، مگر رسول کی عاشقہ فاطمہ زہرا کی ماں ارے پھر بستر سے اٹھ نہ سکی، وہاں غربتہ رسول کو پتھروں سے بچاتی تھی، رسول کے سر کو اپنے ہاتھوں سے دھوتی تھی، وہاں غربتہ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، بس آخری جملے، گفتگو تمام ہوئی۔ وصیت کا موقع اور محل تھا۔ جناب ختیجہ طاہرہ کی 3 وصیتیں معروف ہیں۔ پہلی وصیت آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے۔ 25 سال جس نے رسول کی خدمت کی، اس کے الفاظ یہ تھے، رسول رونے لگے، قسم بخدا ختیجہ تم نے تو بہت حق ادا کیا، کیسی بات کر رہی ہو؟ اللہ اکبر۔ ختیجہ طاہرہ کی وصیت کا پہلا جملہ، پھر فرماتی ہیں دوسری وصیت یہ، اس بچی کا خیال رکھیے گا، میں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے پالا ہے۔ اے اللہ کے رسول، کہیں ایسا نہ ہو قریش کی کوئی عورت میری بچی کو ڈانٹ دے، ایسا نہ ہو قریش کی کوئی عورت میری بچی کو تماچا مار دے، مجھ سے رہا نہ جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں بی بی اچھا ہوا مدینے میں نہ تھی، ورنہ ہائے در فاطمہ زہرا، ہائے سیدہ کے رخسار مقدس پر تماچے کی روایت۔ رونے والوں، وصیت کرتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، اس کے بعد فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ تیسری وصیت اور کرنی ہے، مگر میں آپ سے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہوں، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی یہ آپ کو بتا دے گی۔ اللہ کے رسول نے جملہ سنا، اٹھ کے باہر حجرے سے چلے گئے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، فرماتی تھی بیٹی جا کے بابا سے کہنا اماں کہتی ہیں وہ پیرہن مجھے عطا کر دے، میں اپنے کفن کے طور پر ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے، یعنی یہ پیرہن منگا رہی ہیں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے، ختیجہ اپنا کفن منگا رہی ہیں۔ میں کہوں گا ایک وقت یہ ہے کہ ختیجہ نے اپنا کفن اپنی بیٹی سے منگایا، اور ایک زمانہ کربلا میں وہ تھا جب زہرا کا لال اپنی منہ بولی ماں جناب فضہ سے کہتے تھے اماں میرا لباس کہنا نکال کر لے آئی، لیکن میری بہن زینب کو خبر نہ ہو۔ آئے لباس کہنا چھپا کے چلی ہیں جناب فضہ، مگر راستے میں جناب زینب نے دیکھ لیا، فرمایا اماں کیا چھپا کے لے جا رہی ہیں؟ فضہ خاموش ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فرمایا اماں کھل کر کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہیں؟ آئے ختیجہ کا کفن، آئے حسین کا کفن، اجڑ گیا زہرا کا بھرا گھر، آئے اٹھ گیا ماں کا سایہ، الوداع یا ختیجۃ الکبریٰ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ختیجہ طاہرہ کی عظمت کا واسطہ ہمارے پرسے اور گرے کو قبول فرما۔ اے خدا، اے خدا، جنت المعلی میں قبر ختیجہ طاہرہ پر روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بڑا مظلوم قبرستان ہے جنت المعلی، اے خدا تمام تر نظام ظلم کو تباہ و برباد فرما۔
جنت البقی، جنت المعلا اور تمام مزارات کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس دن ہوگا پرسہ ختیجہ طاہرہ جب فرزند فاطمہ زہرا اپنی جدہ کے مسائب بیان کریں گے، جب اپنی جدہ پر ہونے والے قلم کاروں کا ظلم کا انتقام لیں گے، تاریخ میں جھوٹ لکھنے والوں سے انتقام لیں گے، جناب ختیجہ طاہرہ پہ الزام لگانے والوں سے انتقام لیں گے۔ پروردگار جب ختیجہ طاہرہ کا انتقام لیا جائے تو ہم عزاداروں کو امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں ہمارے مرحومین کے سمیت شامل فرما۔ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحوم سید آفتاب حسین نقوی، سید فرخ آفتاب نقوی، صالحہ خاتون، معراج مریم، رفعت زہرا، معصوم حیدر اور شاہینہ عابدین تمام کو یاد فرماتے ہوئے، اور تمام حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت اور جتنے بھی یہاں تدفین شدہ صاحبان ایمان ہیں، مولانا اور شاعر اہل بیت، ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ لم یلد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل